اسامہ غازی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے اس الیکشن کو، کہا جا رہا ہے کہ بڑے ڈیفرنٹ قسم کے الیکشن ہوں گے، کوئی خاص سپیس کسی کی بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، مل بانٹ کر یہ الیکشن جو ہے وہ لڑے جائیں گے یا پھر جیتے جائیں گے۔ کیا لگتا ہے کیا ڈیفرنس ہوگا؟ گزشتہ جو انتخابات ہم نے دیکھے اس سے کتنے مختلف ہونے جا رہے ہیں یہ انتخابات؟ پاکستان کی تاریخ کے سب سے کنٹروورشل سمجھتا ہوں کہ یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ اب تک جو کچھ رپورٹ ہوا، جو سامنے آیا، جو ڈسکشن ہوئی، تو لگتا ہے کہ کوئی بھی ادارہ پاکستان میں اپنا کام نہیں کر پا رہا۔ الیکشن کمیشن کو آپ دیکھ لیجئے، وہ لکھ کر دیتا ہے پولیس کو، چیف سیکرٹری کو پنجاب کو کہ جی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، لیکن وہاں تو ایسا لیول نظر آتا ہے کہ پہلے تو چلے وردی میں تھے لوگ، لیکن اب وردی کے بغیر ہی آ رہی ہے پولیس اور لوگوں کو اٹھا رہی ہے، غائب کر رہی ہے، اور آر او آفس کے اندر سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ 90-99% بلکہ 100% لوگوں کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہوتے ہیں، دوسری طرف 90% سے زیادہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کبھی ہسٹری میں پاکستان کے نہیں ہوا۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو بڑے ہی کنٹروورشل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک سکیم ہے کہ جو سوچ لیا گیا ہے اور اس کے مطابق چیزوں کو کرنا ہے۔ اب صرف دوڑ اس چیز کی ہے کہ اس میں بنتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کس طرح سے مینج کرنا ہے، یا نون لیگ کو کس طرح سے کرنا ہے۔ تو باقی تو شہباز شریف صاحب انہوں نے حال ہی میں انٹرویو میں کہہ دیا ہے کہ جی 5 سال کے ہم سب جو ہے مل کر ایک نیشنل گورنمنٹ بنانی چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پلان وہ ہے، لیکن بہرحال اس میں جو چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں وہ بڑی کنٹروورشل ہوتی جا رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی 8 فروری سے پہلے بہت سے سوالات کھڑے ہو جائیں گے سارے۔ ایڈ کریے گا یہاں پر کہ مل کر اگر گورنمنٹ کرنے کے معاملات ہوں تو دونوں جانب سے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات کر رہا ہوں، بڑی سخت تنقید کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ یہ آگے کی طرف تو اچھے کوئی اشارے نہیں دے رہی یہ چیز۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ باتیں یہ کر چکے ہیں ماضی میں، ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کی باتیں شہباز شریف صاحب نے کی تھی، پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالیں گے، ہم اکاؤنٹس کا آپ دیکھ لیجئے معاملہ، پھر میمو سکینڈل کا، ڈان لیگز پر ایک دوسرے کے خلاف کس طرح گئے تھے، یہ سب چیزیں ہیں، اور بڑے سخت جملے تھے، غداری کا، مودی کا یار، اور اس طرح کی باتیں۔ زرداری صاحب کیا کہہ چکے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، جنت میں بھی نہیں جائیں گے، یہ دھوکے باز ہے، یہ گلے پڑتا ہے، یہ سب باتیں ان کی ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ اکٹھے ہوئے۔ اور اب اگر موازنہ کیا جائے تو اس کے مقابلے پہ تو جو ماضی میں لوگ کہہ چکے ہیں، اس کے بعد 16 مہینے اکٹھے حکومت چلائی، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول صاحب نے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب۔ تو لہٰذا یہ صرف وقتی طور پر ہے، الیکشنز تک ایک دفعہ چیزیں وہ آ جائیں، اس میں صرف یہ ہے کہ دوڑ اتنی سی ہے کہ پیپلز پارٹی چاہے گی کہ پرائم منسٹر ان کا ہو، نون لیگ چاہے گی کہ ان کا ہو، بس یہ معاملہ ہے۔ باقی کابینہ میں تو مجھے سب کوشش ہی ہو رہی ہے کہ سب اکٹھے نظر آئیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنا یہ اس طرف جا رہے ہیں اتنا سارا نظام ہمارا ایکسپوز ہو رہا ہے، اور سارے نظام پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ اچھا، کیمپین جو ہے، الیکشن کیمپین، اسامہ، اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بلوچستان کو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ناصر صاحب یہ کہہ رہے تھے، ناصر حسین صاحب یہ کہہ رہے تھے تقریباً 50% وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بلوچستان کی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی سیٹیں ہوں گی۔ بڑی زبردست قسم کی کیمپین دونوں جانب سے جاری ہے، لیکن بلوچستان کی جو سیاست ہے وہ ذرا مختلف قسم کی ہے۔ کیا لگتا ہے کہ وہاں کے جو حالات ہیں، وہاں کے جو روایات ہیں، جو سیاست ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنے چانسز ہیں ان پارٹیز کے؟ دونوں میں سخت مقابلہ نظر آ رہا ہے۔ پہلے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک وقت تھا، یعنی جب یہ پی ڈی ایم کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، یا اس سے پہلے جب حکومت ہٹانی تھی تحریک انصاف کی، اس وقت پیپلز پارٹی کو ایشورنسز تھی، کہانیاں تھی کہ ان کی طرف زیادہ لوگ آئیں گے، با پارٹی ہو یا بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے الیکٹیبلز کا، سرداروں کا، وڈیروں کا وہاں ایک خاص سسٹم ہے، تو انہی کے تحت حکومت ہوتی ہے، اور ساری پارٹیاں آخر میں جا کر آپ کو کم و بیش حکومت میں نظر آتی ہیں۔ یعنی بلوچستان ایک ایسا ہے کہ فرض کیجئے 65 وہاں پر ایم پی ایز ہیں، تو وہ سارے کے سارے آپ کو کسی نہ کسی طور پہ حکومت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اپوزیشن بس برائے نام ہوتی ہے، سبھی منسٹریاں یا کوئی مراد یا کس طرح لیتے ہیں، وہی صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پیپل پارٹی جب گورنمنٹ میں آ گئی نون لیگ کے ساتھ، تو پھر کرتے کرتے یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب کی ایسی کارکردگی تھی کہ اچانک پیپلز پارٹی کی طرف سے توجہ ہٹی اور زیادہ لوگوں کا رجحان ہو گیا نون لیگ کی طرف۔ لیکن پھر معاملات کچھ خراب ہونے لگے، آئی پی پی کے ساتھ، قاف لیگ کے ساتھ، حتیٰ کہ ابھی ایم کیو ایم کے ساتھ جو نون لیگ کے تھے معاملات۔ اس کے بعد اب دیکھیں دوبارہ لوگ جانے لگ گئے پیپلز پارٹی میں، جس طرح آپ نے دیکھا نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب یہ کہہ چکے تھے، بطور نگران وزیر داخلہ کہہ چکے تھے کہ جی میں نون لیگ میں ہوتا اگر نگران وزیر داخلہ نہ ہوتا تو، لیکن پھر اچانک انہوں نے ایک دن جیسے استعفیٰ دیا اور اگلے دن جناب پیپلز پارٹی میں۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی اب ایک اسٹرانگ چانس ہے بلوچستان میں اور سندھ میں، اور یہاں نون لیگ کو دیا جا رہا ہے، ایک واک اوور دینے کی کوشش ہو رہی ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں مولانا صاحب کو۔ لیکن پرابلم یہ آ رہا ہے کہ
مولانا صاحب کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ وہ کچھ الیکشنز نہیں چاہتے ابھی. وہ آپ دیکھ لیجئے صاف کہہ رہے ہیں کہ جی سردی ہے, امن و امان کی صورتحال ہے, تو وہ بھی مشکل نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا بھی دیکھتے ہیں بلوچستان میں کیا ہوتا ہے, لیکن کوئی پتہ نہیں. اب نہیں تو مجھے اگلے 5 سال میں لگ رہا ہے کہ بلوچستان میں بھی ایک عوامی ویو اٹھ سکتی ہے, اور یہ جو بڑے بڑے سارے ہیں الیکٹیبلز, ان کے لیے مشکل. کیونکہ ہمیشہ کی طرح اسامہ بلوچستان سے جو ایک سوال اٹھتا ہے, جن تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے, وہ یہی کیا جاتا ہے کہ ماضی میں انہی لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں, لیکن بلوچستان کے لیے ماضی میں کیا ایسا کام کیا گیا جس کی بنیاد پر اب وہاں پہ جا کر کیمپین کی جا رہی ہے, ووٹ مانگے جا رہے ہیں. اب دیکھیے, خود مجھے ایک دور میں کابینہ کا حصہ رہے, ان کی حکومت بھی تھی, بڑی اہم شخصیت تھے. چونکہ انہوں نے مجھے کہا تو ایک صحافتی اخلاقیات اور ذمہ داری کے طور پر میں سمجھتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے کہا جی کوٹ نہیں کرنا, بتانا نہیں ہے. براہ راست آپ یقین کریں, جو فنڈز ہیں وہ دیے گئے بلوچستان میں ایم این اے, ایم پی ایز, وزیر اور ان کو, لیکن وہی ہوا کہ وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچے. اربوں روپے کی بات کر رہا ہوں میں, کروڑوں روپے کی بات نہیں کر رہا. اربوں روپیہ اس طرح سے دیا گیا, اور ہوتا یہ ہے کہ اچھا جی وہ پھر بات نہیں کریں گے, وہ کچھ اس طرح سے نہیں کریں گے, ساتھ چلیں گے. یہ سب ہوتا ہے. افسوس کی بات ہے بلوچستان میں فنڈز کی کمی نہیں ہے, نیت کی کمی ہے, اخلاص کی کمی ہے, جو کہ وہاں پر لوگ لگائے نہیں جاتے. آپ صرف یہ جو ہمارے وہاں سے الیکشنز میں لوگ آتے ہیں, آپ ذرا ان کا لائف سٹائل دیکھ لیجئے. بلوچستان کے جتنے بھی بڑے ہیں, سردار وڈیرے, جو بھی سیاستدان ہیں جو الیکشنز لڑتے ہیں, کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں, وہاں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے جس کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جی وفاق میں حکومت بنائے گا, اس طرف انہوں نے چلے جانا ہے. ٹھیک, آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں, یعنی رولز رائس گاڑیاں ان کے پاس ہوں گی اتنی مہنگی جو شاید پاکستان کے 2-3 لوگوں کے پاس بھی نہ ہو. اسی لائف سٹائل میں رہتے ہوئے عوام کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ بلوچستان کے عوام کو پانی تک میسر نہیں ہے, ان کو بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.